أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. اور کوئی سوال ہے تو خدمت میں حاضر. جی قبلہ ماشاءاللہ بہت اچھا آج کی خاص طور پہ جو مین اس میں لب لباب تھا وہ دعا کی اہمیت اور فضیلت کا تھا. بہت ہی اچھا تفسیر کیا آپ نے. اس میں ایک سوال ہے ہمارے، آپ کو پتہ ہی ہے جو یہ آئے ہوئے تھے اسکالر جو آئے ہوئے تھے انڈیا کے، ذاکر نائک جو ہیں، ان کا ایک کلپ میرے گزرا. اکثر میں ویسے فالو تو نہیں کرتا ان کو، نہ اتنا سنتا ہوں، لیکن وہ مطلب اسٹیج پہ آ کر وہ یہ بتا رہے تھے کہ 25 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو جس کے مطابق شفاعت اور وسیلہ جو ہے وہ کرنا غلط ہے، مطلب کسی کا وسیلہ کر کے دعا مانگنا وہ غلط ہے. اگرچہ ان سے یہ سوال ایک اہل سنت مولانا نے کیا یہاں پر پاکستان میں جب آئے ہوئے تھے، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا مجھے ای میل پہ کانٹیکٹ کریں. مطلب انہوں نے کہا جی وہ کون سی اس میں کچھ آیات ایسی بتائیں جس سے ہمیں پتہ لگے کہ وسیلہ جو ہے وہ دینا غلط ہے، یا جس طرح ہم کہتے ہیں محمد وال محمد کی شفاعت جو ہے وہ آخرت میں ملنی ہے وہ غلط ہے. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے ای میل پہ رابطہ کریں. ایک چھوٹا سا کلپ یہ بھی وائرل ہوا آج کل. تو یہ ذرا ایک وسیلے کی اور شفاعت کی اہمیت پر تھوڑا سی روشنی ڈال دیں. جی یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. قرآن جگہ جگہ وسیلے کی بات ہوئی، اور خود صحابہ اکرام آتے تھے پیغمبر کی بارگاہ میں اور پیغمبر کا وسیلہ قرار دے کر خدا کی بارگاہ میں درخواست کرتے تھے، یا پیغمبر سے آ کر ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا میں اور پیغمبر کی دعا میں فرق تھا. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف جب آ رہے ہو تو وسیلے کو تلاش کرو. یہ ساری چیزیں جو بتا رہی ہیں کہ وسیلے کا ہونا ضروری ہے، اور انسان کی دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ جو ہے وہ چانس بڑھا دیتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے جہاں منع کیا وسیلے کا، وہ وسیلہ لو وسیلہ جو خدا نے نہیں کہا، بتوں کا وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے. ایک ایسی چیز جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے اس کو وسیلہ بنانا جائز نہیں. ایسی چیز جو کہ کمزور ہو اس کو وسیلہ بنانا جائز نہیں. ورنہ وسیلہ تو خود انسان کی زندگی میں، یہ قربانی ہم کس لیے کرتے ہیں؟ خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں. قرب الہی. جب ایک جانور وسیلہ بن سکتا ہے خدا تک پہنچنے کے لیے، تو کیا وہ بزرگ ہستیاں وسیلہ نہیں بن سکتی؟ اور خود پیغمبر نے، ہماری تو بہت زیادہ روایات ہیں شیعہ، امام علی کا وسیلہ دے کر کے پیغمبر نے دعا مانگی ہے، بی فاطمہ کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے، پنجتن پاک کا وسیلہ دے کر دعا مانگی ہے. خود حدیث کتاب میں کیا ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصتی لحمہم لحمی دمہم دمی. تو وہاں وسیلہ دے کر خود پیغمبر نے خدا کی بارگاہ سے دعا مانگی. آخری ایسا جو اس کا دعا پر مشتمل ہے حدیث کے ساتھ کا. بس وسیلے کا انکار نہیں کیا سکتا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وسیلہ کون سا ہونا چاہیے جو عیب سے پاک ہو، جو خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہو، خود جنت میں جانے کی امید ہو، تو وہ وسیلہ بن سکتا ہے. ہوا اس طرح اصل میں ہم نے پنجتن پاک کا وسیلہ دیا ہے، وہ لوگ پنجتن پاک کا وسیلہ دینا نہیں چاہتے تھے، اپنے ان کے قابل نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا بس ان کے کنڈم کرو تاکہ ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے. کیونکہ وہاں پیغمبر کی کوئی روایت نہیں ملتی تھی کہ پیغمبر نے کسی اور کو وسیلہ بنایا ہو. موبائل میں کس کو وسیلہ بنایا پیغمبر نے؟ وسیلہ نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ موبائل میں میدان میں خود پیغمبر اکیلے جا سکتے تھے، ہمارا یقین اکیلے جاتے پھر بھی جیت جاتے، لیکن بتایا ہے طریقہ کہ تم نے کن ہستیوں کو وسیلہ بنانا ہے، اور کون سی ہستیوں کو تم وسیلہ بناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. موبائل میں وسیلہ بنایا ہے، آیت تطہیر میں وسیلہ بنایا ہے، جگہ جگہ پیغمبر نے امام علی کو، آئمہ اطہار کو، اہل بیت کو وسیلہ بنایا ہے. ایک سیرت چھوڑ دی ہے کہ وسیلہ ضروری ہے، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ وسیلہ کس کو بنایا جائے؟ اللہ کی بارگاہ میں. اہل سنت کی مشہور معروف روایت ہے حضرت اویس کرنے سے متعلق. ہمارے ہاں اس پہ اشکال ہے روایت میں، لیکن ان کے ہاں روایت کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر تم میں کوئی مشکل تمہیں پیش آ جائے، سختی تم پر آ جائے اور مشکل حل نہ ہو رہی ہو،
تم کیا کرو, کس کو وسیلہ بناؤ؟ اویس کرنے کو وسیلہ بناؤ. اصل میں اس طرح ہوا نا, یہ اہل بیت کے مقابلے میں اہل سنت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. کچھ لوگوں نے آ کر کے انکار کر دیا ہے کہ کوئی وسیلہ نہیں ہے, نہ اہل بیت کا بھی نہیں, کسی کا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اہل بیت کو وسیلہ تو نہیں بنانا چاہا, مقابلے میں افراد کھڑے کر دیے. اگر معذرت میں اپنی باری سے پہلے سوال پوچھا, لیکن تسلسل کے اندر سوال تھا کہ اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ آپ زندہ سے تو توسل کر سکتے ہیں, جو گزر گیا اس سے نہیں کر سکتے. اب یہ شہداء کا معاملہ تو بالکل الگ ہے, لیکن ان سے توسل کرنے کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی ہو جو مطلب جن کا وفات ہو چکی ہے یا شہید ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ زندہ ہی ہیں, ایسی کوئی چیز بھی اگر ہو تو ضرور بتائیے گا. جی معذرت پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تسلسل کا سوال تھا, لیکن میں اپنی باری سے پہلے آ گیا, اس کے لیے معذرت. جی, یہ اچھا سوال آپ کا. دیکھیں نا, ایک تو روایت ہمارے پاس شہداء زندہ ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ لو. پھر اس کے بعد دوسری روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ جو آدمی اہل بیت کی محبت پر دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہید ہے, یعنی اس کا مقام, منزلت, اس کی سچویشن, اس کی پوزیشن اسی طرح ہے جس طرح ایک شہید کی ہوتی ہے. اور یہ جہاں معاملہ یہی ہے کہ آیا مردہ سنتا ہے سنتا نہیں, یہ معاملہ ہے نا, اسی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ مردہ سنتا نہیں ہے. تو ہمارے پر اکثر روایات ایسی ہیں کہ مردہ سنتا ہے, بلکہ خدا کے حکم سے وہ آپ کو دیکھتا ہے, بلکہ خدا کے حکم سے وہ آپ کو فالو کرتا ہے, لیکن خدا کے حکم سے. جیسے ہم زیارات میں پڑھتے ہیں تشہد و مقامی و تسمع کلامی, کہ اے امام آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری بات کو سن رہے ہیں. پس توسل قرار دینا کسی آدمی کو جو فوت ہو گیا ہے, وہ کیونکہ اس منزل پر فائز ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمیں سن رہا ہے, تو کوئی حرج اس میں نہیں. اس کی مشہور و معروف مثال ہے, کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول اس جگہ تشریف لے گئے جہاں کفار مر گئے تھے, جہاں قتل ہوئے ہیں کفار, اور ان کو آواز دی نام لے کر, اے عتبہ عتیبہ, اے ابو جہل, تم نہیں سن رہے ہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوا ہے اور تمہیں شکست حاصل ہوئی ہے. تو صحابہ کرام نے بعض میں اشکال کیا, یا رسول اللہ آپ ان سے کلام ہو رہے ہیں, کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم اسمع منکم, وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. بس ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے وہ سنتا ہے اور درک کرتا ہے, اور جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, خاص بندے ہوتے ہیں, اہل بیت کے محب ہوتے ہیں, اہل بیت کو چاہنے والے ہوتے ہیں, شہادت کی منزل پر فائز ہوتے ہیں, وہ سنتے ہیں, درک بھی کرتے ہیں اور ہمارے پیغام کو خدا تک پہنچاتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں, ہم کہتے ہیں فرض کریں کہ وہ نہیں سنتے, ہم ان کو خطاب تو نہیں کر رہے, ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. وسیلہ جب ہم قرآن کو منا سکتے ہیں, تو قرآن بھی تو ظاہری طور پر جو ہے وہ بقول ان کے سنتا نہیں ہے, صحیح. اور اسی طرح جب ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں کسی فروع دین کو, نماز کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, اسی طرح ہم دوسرے بعض ایسے فروع دین ہیں جن کو وسیلہ بنا سکتے ہیں قرب الہی کا, دعا کی استجابت کا, صلوات کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. تو وہ ہستیاں کہ جو کہ صاحب صلوات ہے, کیا ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ اور یہ جو روایت ہے شیعہ سنی کے ہاں ہے کہ دعا سے پہلے آپ قرآن کی آیات پڑھیں, دعا سے پہلے اللہ کے نام لیں. اللہ کے نام تو خود اللہ نہیں ہے, اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کے نام کو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے تک. جب ان چیزوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو وہ ہستیاں جو خدا کے مقرب رہی ہیں, جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے, جو خدا کی وحی کا مصداق رہی ہیں, جو معصوم رہی ہیں, کیا ان کو ہم وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ جزاک اللہ. اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ کسی سے ہی متصل تھا, بڑا اچھا. یہ آج کے اس میں 10 میں سبق بھی ہے کہ مطلب جو بھی چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے, آپ اپنے اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ ڈٹے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبولیت فرماتا ہے. ایک چھوٹا سا ایک تھوڑا سا اس سے تو خیر متصل بھی ہے, لیکن یہ ایک تو اسلام ہے, ظاہر دین ہے, مذہب ہے, پھر اس کے علاوہ ایک ایمان ہے, آپ کا ایک ایمان ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ ہدایت ہے ایک. تو یہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہدایت جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں, تو ان کا کس طرح سے تسلسل آپ یا رب دیکھتے ہیں ان کا آپس میں,
کہ ظاہر مسلمان بھی ہیں، ایمان والے لوگ بھی ہیں، پھر اس میں سے کچھ ہیں جو ہدایت بھی پا گئے یا ہدایت والے بھی ہیں. اس کو کس تناظر سے آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں ذرا؟ یہ آپ نے ایسا سوال کیا. اصل میں ہدایت کے دروازے سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر. انا ہدینا السبیل اما کافر اما شکورا، کہ یہ ہم نے راستے ہدایت کے بتا دیے ہیں کہ اب لوگوں کی مرضی کہ وہ کافر بن جائیں یا شاکر بن جائیں. ابتدائی ہدایت کے راستے سب کو ملتے ہیں، گائیڈنس سب کو ملتی ہے، وسائل سب کے لیے فراہم ہوتے ہیں، اپرچونٹی سب کے لیے. لیکن جو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں پھر خدا ان کی مدد کرتا ہے. پھر خدا جو کہتا ہے میں نے ان کو ہدایت دی، پھر خدا ان کے لیے راستے کھولتا ہے. وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے کیا کر دیے، ان کے لیے راستے کھول دیے. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں نا کہ جب خدا نے راستے کھول دیے، افراد دو قسم کے ہوں گے. ایک وہ افراد ہیں کہ جو کہ اس ہدایت پر چلنا شروع ہو گئے، خدا ان کے لیے راستے کھول رہے. ایک وہ ہے جو نہ فقط انکار کر رہے ہیں بلکہ ضد میں آ گئے ہیں، مخالفت میں آ گئے ہیں. ان کو بتایا جا رہا ہے یہ راستہ ہدایت کا، وہ مخالفت میں چلنا شروع کر دیا. ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے، آل بیت یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان سے پیار محبت کرنا، خدا سے پیار محبت کرنا. وہ ضد میں آ کر کے کیا کرتا ہے، یزید سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، معاویہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، اہل بیت سے کہ مخالفین سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. اب وہ جو وہ اس طرح کرتا ہے اور پھر انتہا پر چلا جاتا ہے، اپنے کان میں روئی ڈال دیتا ہے. پھر خدا کہتا ہے جب تو نے اپنے کان میں روئی ڈال دی تو ہم بھی تیرے کانوں پر مہر لگا دیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ خدا پھر ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. پھر خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس انتہا پر انسان پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں پھر کیا ہو جاتا ہوں، اس کے دل کے درمیان اور ہدایت کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں. پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی جب وہ اپنے لیے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. بس جو کہا جاتا ہے ہدایت یافتہ ہم ہدایت عطا کرتے ہیں، وہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، دوسرا مرحلہ ہے. کیونکہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. جی، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. آپ خدمت معذرت چاہتا ہوں، ایک دفعہ آپ سے کوئی ایڈریس پوچھتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو بتا دیتے ہیں کہ دائیں طرف چلو، بائیں طرف چلو، فلانی بلڈنگ کے پاس پہنچو گے تو تمہارا ایڈریس آ جائے گا. ایک دفعہ ایک دفعہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایڈریس تک لے جاتے ہیں، بلکہ گھنٹی بجاتے ہیں، جب تک دروازہ نہیں کھلتا اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور جب پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے نا ایڈریس بتانے کا، وہ خدا جب ایڈریس بتاتا ہے تو کوئی آدمی خود چلنا شروع کر دیتا ہے. پھر خدا اس کے ذہن میں الہام کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے، اس کو ہدایت میں ترقی دیتا ہے. پھر ہدایت کے جو درجات ہیں، مراحل، وہ طے کرتا ہے. طے کرنے کے بعد پھر وہ عظیم مرتبہ پر فائز ہوتا ہے، پھر خدا کا خاص بندہ وہ بن جاتا ہے. جی جی، کوئی سوال تھا؟ السلام علیکم. ایک منٹ کے لیے میں بات کر رہی ہوں. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ تو دیکھیں آپ کہ یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کچھ، لیکن یہ بھی تو ہدایت لے سکتے ہیں. وہ کلمہ کیا کچھ بھی نہیں، خدا نہ ان کے پاس وہ تو چیز نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا نا. سوال ہے، دیکھیں نا عیسائیت جو ہے اتنا بڑا ملک اور اتنا ہم لوگ ہر وقت الحمدللہ بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے کر رہے ہیں. تو یہ ہدایت جو ہے وہ تو رب دیتا ہے نا. جی جی، تو یہ اور لینا چاہے جو، یہ نہیں کہ ہر کسی کو دیتا ہے، جو مانگے گا مطلب ہے جو مجھے پکارے گا تو پھر اس کی پکار اللہ سنتا ہے نا. تو یہ ادھر ہی دیکھ لیں. ہم نے باقیوں کو تو بعد میں رکھیں گے، پہلے اپنا گرد و پیش میں دیکھیں جدھر ہم آئے ہیں وہ لوگ کیا ہم سے لے رہے ہیں. بہت کم ہے یہ بات، بس اتنی بات. یہ اچھی بات کی ہم دیکھیں نا کہ یہاں پر سارے وسائل ہیں، ان کو خبر ہے، انٹرنیٹ ہے. مسلمانوں کے جو ہے وہ خدا سے لو لگانا، غیبی مدد آنا، پھر جو ہے جو اسلام بتا رہا ہے، ہمارے کردار نہ دیکھیں، جو اسلام بتا رہا ہے، جو خوبیاں اسلام میں ساری دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. بلکہ نارویجن میں قرآن بھی ہے، سب کچھ ہے. جی جی، بلکہ ریسرچ کر رہے ہیں اس پر کہ دیکھتے ہیں مسلمان سجدہ کرتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں سجدے میں فائدہ کیا ہے. پھر وہ ریسرچ بعض کے نتیجے پر پہنچتی ہے لیکن اوپن نہیں کرتے اس کو. یہ نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، اس میں ان کو کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. خدا سے لو لگانا ایک ٹائم میں جو میڈیٹیشن ہے یہ کی جا رہی ہے، اس کتنا انسان کے لیے مفید ہے، ساری چیزیں ان کو پتہ ہے. اس کے باوجود بھی وہ
نہیں آتے. جس طرح مکہ کے لوگوں نے سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے, معجزے دیکھے, اللہ کے رسول کی سچائی دیکھی, امین ہونا, صادق ہونے کا اقرار کیا, سب کچھ, لیکن وہ نہیں مانے. بلکہ ماننا تو دور کی بات ہے, نبی کریم ان کے ساتھیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیے. حضرت جو ہے یاسر کو شہید کر دیا, ان کی زوجہ سمیہ کو شہید کر دیا, حضرت بلال پر سختیاں کی گئیں, اور کئی مسلمانوں کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی. اس کے باوجود کہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جزاک اللہ. ہم تو وہ کردار جو پیغمبر نے پیش کیا ہے وہ تو ہم پیش ہی نہیں کر سکتے. جب وہ کردار دیکھ کر کے لوگ جو ہے وہ کافر ہی رہے ہیں, ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے. جی 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 عاصم انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. جی جزاک اللہ. سے پہلے تو آج کا جو عنوان تھا موضوع تو بہت ہی زبردست تھا, جو کہ خاص طور سے بظاہری طور پہ جو نظر آتا ہے کہ ہمیں قید ہو جائے, مشکل میں پڑ جائیں, لیکن وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, کیونکہ وہ اصل جو بڑی تصویر کے اندر ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ معاملات ایسے ہمارے بہتر ہو رہے ہیں, تو اس کا بڑی زبردست مثال ہے. اس سے تھوڑا سا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو مطلب صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ امتحان لے گا, کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی مال کی طرف سے, کبھی جو ہے آپ کا رشتہ دار یا اور آپ کی زوجہ ہے وہ آپ کا امتحان بنیں گے. اس طرح کے امتحانات ہیں جو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے ہیں. لیکن کیا کوئی ائمہ کی طرف سے ایسی چیز بتائی جا سکتی ہے, کچھ ایسی چیز بتائی ہے کہ جس سے جب ہمارا یہ امتحان ہو رہا ہو, جو ہم امتحان میں مبتلا ہوں, تو ہم تھوڑا اس کو سمجھ سکیں گے یار یہ امتحان ہے اور اس کے اندر ہمیں سرخرو ہونا ہے, اور ہمارے لیے مطلب کوئی تھوڑا ایک تقویت ملے, اس طرح کی چیز جیسے کوئی مشکلات جب آئی بھی ہوں. جی جی ائمہ کی طرف سے بہت زیادہ احادیث ہے. خود زندگی ائمہ کی وہ مشکلات سے گزری ہے, خود ایک امتحان تھا ائمہ کی زندگی. امیر المومنین 25 سال گھر میں گوشہ نشین رہے, ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, سختی ہوتی رہی, ان کے گھر پر حملہ ہوا. پھر اس کے بعد جو حکومت سنبھالی ہے, 4 سال جنگوں میں گزرے ہیں امیر المومنین کے, اور حتیٰ اتنی جو ہے وہ سختی ہوئی کہ فرمانے لگے کہ فی عین قضا و فی حلق شجا, کہ میری اس طرح مجھ پہ سختی ہے جس طرح میری آنکھ میں کانٹا ہوتا ہے اور میرے گلے میں ہڈی ہوتی ہے, میں اس کو نکال بھی نہیں رکھ سکتا اور اس کو باقی بھی نہیں رکھ سکتا ہوں. پھر امام حسن نے جو امیر المومنین کے بعد سختی گزاری ہے, اور لوگ آپ سے پھر گئے, آپ کے ساتھ مسلح آپ سے چھین لیا گیا, پھر آپ پر حملہ ہوا, پھر آپ کو تان و تشنیع, پھر آپ کے سامنے ممبر رسول کو امیر المومنین کے خلاف جو ہے وہ آپ نے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا امام حسن نے. لیکن سب چیزوں پر سختی کو برداشت کرتے رہے اور تامل کرتے رہے اور صبر کرتے رہے. خود ساری ائمہ کی زندگی پہلے امام سے لے کر 12ویں تک سب کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ کس طرح ائمہ نے سختی کاٹی اور اس میں کس طرح صبر کیا, اپنے مشن سے, اپنے ٹارگٹ سے, اپنے ہدف سے جو پیچھے ذرا برابر نہیں ہٹے. مثلا امام موسیٰ کاظم کو 14 سال قید میں رکھا. کیا امام کاظم نے کسی پر ظلم کیا تھا, کسی پر زیادتی کی تھی, کسی کا مال ہتھیایا تھا, کسی کو قتل نہیں, صرف کہ حق بات کرنے کی وجہ سے, حق پر ڈٹنے کی وجہ سے, نواسہ رسول ہونے کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن پھر بھی 14 سال جیل میں رہے اور اپنے موقف سے نہیں ہٹے, اپنی تعلیمات سے پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ اگر وہ ہٹ جاتے تو دشمنوں نے چھوڑ دیتا, بلکہ نہ چھوڑتا بلکہ ان کو سہولتیں دیتا. لیکن آپ نے سختی برداشت کر لی, سہولتیں نہیں لی, لیکن اللہ کے مشن پر باقی رہے. کربلا میں دیکھیں شمر امان نامہ لے کر آیا ہے حضرت عباس کے لیے. دیکھیں کس کو امان نامہ پیش کیا جا رہا ہے, یعنی کس کو کمانڈر ان چیف بنایا جا رہا ہے, لالچ دی جا رہی ہے, جو 3 دن سے پیاسا ہے, جس پر فوج کی ذمہ داری ہے, جس کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی. یہ بھی سختی ہے نا ایک جنگجو کے لیے کہ دشمن نے اسے گھیرے میں لیا ہوا ہو, سختی اس پر ہو رہی ہو, اس کے سامنے بچے رو رہے ہوں, پریشانی کا عالم ہو, لیکن اس کو جنگ کی اجازت نہ ملے, لیکن پھر بھی وہ صبر کر رہا ہو, برداشت کر رہا ہو, اپنے امام کو فالو کر رہا ہو اور اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹ رہا ہو. یہ خود ایک قسم کا درس ہے, کیونکہ بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں مشن سے. جب سختی آتی ہے نا تو لوگ, سارے افراد ایسے نہیں ہیں کہ وہ رک جائیں, ہٹ جائیں. دیکھیں ابھی حسن رسول اللہ شہید ہوئے ہیں تو اندر سے کسی ایرانی نے جاسوسی کی. جاسوسی کیوں کی اس نے پیسے لیے ہوں گے, اس نے دیکھا ہے بمباری ہو رہی ہے, یہاں سختی ہے, یہاں پیاس ہے, یہاں مشکل ہے, یہاں دشمن نے چاروں طرف سے گھیرے میں لیا ہوا ہے, اس کے کیمرے ہیں, اس کے جاسوس ہیں.
اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں حسن نصراللہ کے ساتھ رہوں اور سختی برداشت کروں؟ باہر جاؤں گا، آزاد بھی ہو جاؤں گا، پیسے بھی لے لوں گا. پیسے لے کر کے ایمان اس نے بیچ دیا. تاریخ میں ایسا ہوتا رہا کہ دونوں گروہ ساتھ ساتھ چلتے رہے. کربلا میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ سختی نہیں برداشت کر سکتے وہ، تو وہ امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت آپ نے مثالیں اس کے اندر دی ہیں، تو بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور کوئی سوال ہے؟ جی اب ہم مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سے عبادت کو قبول و منظور فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. کام کرنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق. یا اللہ جو ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، یہاں تفسیر بیان کی ہے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ مریض نے شفائے کاملہ وائلہ تھا، دستی کو برطرف، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا، مقبوضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما. یا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. خدا تیری بارگاہ میں عاجزی سے ہم عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اس کلام میں کوئی خطاؤں سے معاف فرما. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے، خاص طور پر شہداء کے لیے، فلسطین کے شہداء، لبنان کے شہداء کے لیے، اور لبنان کے جو سید الشہداء ہیں حسن سید حسن نصر اللہ، ان کی روح کی آسائش کے لیے، ان کے بلندی درجات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص والصلوات. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. محمد انشاءاللہ جی. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. التماس دعا جی. اللہ حافظ. جزاک اللہ اللہ حافظ. خیر.